بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کا طریقہ اخلاق کا سنوارنا یہ جو خانقاہ لین ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، عارف باللہ بننا۔ عارف باللہ تو ہے ایک آدمی، ہاں عارف باللہ بننا، راہ سلوک طے کرنا۔ وصال، اللہ سے ایک قصہ یاد آ گیا، ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تھا تو دمشق کے ایک مہمان آئے تھے وہاں، تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ہمارے یہاں ایک پہاڑ ہے، لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہاں قریب میں ایک عالم کا گھر، اور عالم کے گھر کے اندر ایک لڑکی، اس کا نام ہے وصال، اور بہت اچھی خوبصورت۔ تو وہاں کوئی آوارہ بدمعاش آدمی بھی رہتا تھا، کسی نے اس کو چڑھا دیا، یار تو اتنا بڑھیا آدمی ہے، اتنا تکڑا آدمی ہے، تیری شادی تو عالم کی لڑکی سے ہونی چاہیے۔ بھئی یہ ہوتے ہی ہیں بے مہار لوگ اس طرح کے، جب انہیں کوئی چڑھا دے سوچتے تو کچھ ہے نہیں۔ تو وہ گیا ان عالم صاحب کے پاس، تو جی وہ میری طرف سے آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے پیغام میں نکاح، میں منگنی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی سے۔ اللہ اکبر۔ عالم صاحب نے کہا بھائی میری بیٹی جوان ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہونے کا، میں ان سے معلوم کر لوں، بیٹے سے معلوم کر لو وہ تیار ہے کہ نہیں ہے۔ بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے ماشاءاللہ عالم صاحب نے، اللہ کی مدد۔ بیٹی نے کہا ابا جی ان سے کہہ دو یہ میرے ابا کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ لیں، میری ایک شرط ہے۔ کتنی اچھی بچی اور کتنا اچھا ذہن اور کتنا اچھا جذبہ، اور کیا اللہ پہ یقین، ایمان۔ جی مجھے کوئی اشکال نہیں، جی ابا جی مجھے کہہ دو ابا جی کے پیچھے، اور اس سے اندازہ لگاؤ کہ ابا سے کتنی مانوس۔ آج کل تو جوڑ ہی نہیں رہا ہے ماں باپ میں، بچوں میں جوڑ ہی کوئی نہیں رہا آج کل۔ تو بیٹی تو ماں باپ کے پاس رہنا بھی نہیں چاہتی، الگ کمرہ لے کے رہتی ہے، کوئی جوڑ نہیں، کوئی انس نہیں، کوئی محبت نہیں ماں باپ سے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے آ کے بتا دیا بھائی بیٹی نہیں ہوگا، ایک شرط لگائیے، تیار ہے وہ تو، بھائی وہ تو تیار ہے تم سے رشتہ کرنے کے لیے، مگر بس ایک شرط لگائی۔ جی کیا شرط ہے؟ کسی کو مارنا ہے تو مجھے بتا دو، نمٹا دوں میں سے، اور کسی کا گھر پھاڑنا تو وہ بتا دو، وہ کر دو میں، کیا شرط ہے بتا دو۔ نہیں کوئی شرط، بس ایک شرط ہے، 40 دن نماز پڑھنی میرے پیچھے۔ کہ واہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں ٹھیک میں پڑھوں۔ بس اس نے جو ہے وہ، یہ جو بے نمازی ہوتے ہیں نا، جب یہ نماز پڑھنے ہوتے تو ہم سے بڑھیا پڑھیں۔ جب بے نمازی آتا ہے نا مسجد میں، ہانپتا کانپتا ہوئے، اور ہم سے بڑھیا نماز پڑھے، بس وہ لگا نماز پڑھنے، اور وہی ہانپتا کانپتا بڑھیا نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب 40 دن میں تو اثر ہے نا تبدیلی کا۔ بس اس نے جب دبا کے نماز پڑھی، بڑھیا نماز پڑھی، وہ تو بدل گیا، دل آ گیا اللہ کی رحمت کا جھونکا۔ 40 دن جب پورے ہوئے تو وہ یوں کہے اپنی بچی سے، کہہ دو اب میں جب وصال ہو گیا ہے اللہ کا، اب انفصال کا ذریعہ نہ بنے۔ اب تو وصال ہو گیا
اللہ سے وصال ہو گیا ہے، اس تمہاری وصال کی برکت سے اللہ کا وصال ہو گیا ہے، اب انفصال کا ذریعہ نہ بنے، مجھے رشتے کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ سے دوستی لگا لی۔ تو بھائی یہ جو راہ سلوک ہے یہ اللہ سے ملاقات کا طریقہ ہے، یہ راستہ ہے اللہ سے ملاقات کرانے کا، اندر میں اللہ کی خشیت آ جائے۔ خشیت کسے کہیں؟ کہیں ختم بخاری میں شریک ہوئے ہوگے، وہاں بتایا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ تمام عیوب سے پاک۔ جب اسے پڑھتا ہے نا تو آدمی اس کے اندر محبت آتی ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو ان دو کلموں کو پڑھتا ہے وہ رحمان کا محبوب بن جاتا ہے، اس لیے محبوب ہیں اللہ کے ہاں، محبوب ہیں کلمے۔ کیوں محبوب ہیں؟ جو ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو اندر میں محبت آتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑی عظمت والا ہے، اس سے ہیبت آتی ہے۔ جس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو، اسی کا نام کیا ہے؟ خشیت۔ ذالک لمن خشی ربہ، اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام خشیت۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا وہ رات میں بھی دن میں بھی اجالے میں بھی جی وہ بس ہانپتا رہے گا، کانپتا رہے گا، ہر جگہ گناہ سے بچے گا۔ یہ ہے وہ خشیت جس کے بارے میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو فارغ ہو کر جو عالم بن کے خانقاہ میں جاوے تو ایسا ہے جیسا کہ وضو کر کے نماز کو نہ جاوے۔ جو آدمی عالم بن کر خانقاہ میں نہ جاوے، کیا مطلب؟ جو اندر میں خشیت پیدا کرنا اس کی کوشش نہ کرے، خشیت نہ آئے، بس ایسا ہی جیسا کہ وضو کر کے۔ اصل مقصود خشیت الہی ہے سارے پڑھنے پڑھانے سے۔ اگر خشیت الہی نہیں آئی تو بس پھر وہ خطرے میں ہے، وہ عالم بھی وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرے میں، وہ جاہل سے بھی زیادہ خطرے میں آ جائے گا۔ وضو بھی ضروری ہے، وضو بغیر نماز نہیں ہونے کی، اور نماز بھی ضروری ہے، اس کے بغیر وضو کا کیا فائدہ؟ وضو کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اور اصل مقصود ہے ہی نماز۔ تو عالم بننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر خشیت نہیں آنے گی۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اس کے بغیر خشیت نہیں آتی۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وضو بھی ضروری ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ وضو، نماز مقصود ہے۔ تو علم بھی ضروری ہے، مگر مقصود علم نہیں ہے، وہ خشیت الہی ہے۔ یہ تو بھائی یہ جو راہ سلوک اللہ کو پانے کا، اللہ کو پانے کا یہ جو راستہ ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس راہ کا طریقہ اخلاق کا سنوارنا، اندر میں کبر نہ رہے، حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، بخل نہ رہے، کینہ نہ رہے، بے صبری نہ ہو، ناشکری نہ ہو۔ مولانا منیر صاحب کا انتقال ہوا نا بمبئی میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ بہت بیمار تھے کئی سال سے، لیکن کیا کہتے تھے؟ اجی اللہ کا شکر مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اجی اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی دقت نہیں آئی۔ بیماری میں بھی کیا کرے؟ اجی الحمدللہ مجھے وہ کیا کہیں اسے دل سے وہ خون کی صفائی ہوتی ہے گردوں کی، وہ ہوتی تھی، اجی مجھے کوئی دقت نہیں آتی، جب بھی کوئی دقت نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ سیدھے سادھے بہت اللہ والے آدمی آئے تھے ایک دفعہ یہاں پر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اخلاق کا سنوارنا، اخلاق کا سنوارنا، اخلاق کا سنوارنا، ہمیشہ خدا کی طرف لوئے لگائے رکھنا، استحضار، اللہ تعالیٰ کا استحضار اللہ مجھے تمہیں بھی نصیب فرما دے۔ بس اب نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر دھیان کہیں اور سے ہے، تو زیادہ عبادات سے نہیں کام چلنے کا۔ تم نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا، نیری عبادت سے جنت نہیں ملنے گی، نیرے اخلاق سے جنت ملے گی۔ وصال کہاں سے ہوگا؟
وہ نیرے اخلاق سے ہوگا، اخلاق حسنہ سے، نیری عبادت سے نہیں ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکل یا مصروف ہو جانا، یعنی اس کا طریقہ تہذیب اخلاق ہے کہ بخل، حسد، ریا، کبر، خود نمائی وغیرہ تمام اخلاق ذمیمات دور ہو کر سخاوت، اخلاص، تواضع، تذلل، عاجزی، جملہ اخلاق پسندیدہ حاصل ہو جائے، تاکہ وصول اللہ کی استعداد پیدا ہو۔ تاکہ وصول استعداد جب آئے گی جب اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ واصل بحق وصول اللہ کی استعداد جب آئے گی، جب استحضار ہو اخلاق کا، تہذیب اخلاق ہو، اخلاق ٹھیک ہو۔ اس لیے تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی چپ رہو، بھائی چپ رہو، چپ رہو، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات۔ یہ بہت غلط عادت ہے، مانتے نہیں ہیں کہنے کے باوجود بھی۔ بات کرنے کا سبب اختیار کریں، سبب ایک دیکھ ایک دوسرے کے پاس بیٹھا جا رہا، بچتے نہیں ہیں، بات کرنے سے بچتے نہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، تو کیسے تہذیب اخلاق ہوگا؟ کیسے وصول اللہ کی استعداد پیدا ہوگی؟ خود ہی سوچو۔ اس کے بغیر عبادت کی کثرت بھی زیادہ مفید نہیں ہوتی۔ تہذیب اخلاق کے بغیر عبادات کی کثرت بھی زیادہ مفید نہیں ہوتی۔ کیونکہ رذائل کی وجہ سے اعمال ضائع اور ناقص ہو جاتے ہیں، اور چونکہ یہ راستہ یعنی سلوک و احسان حقیقی سعادت، بڑی کامیابی کا ہے، اس لیے شیطان بھی اس راستے پر چلنے والوں کی کوشش کو بیکار کرنے میں پوری محنت سے کام لیتا ہے، ایڑی چوٹی کے زور پورے لگاتا ہے۔ یہ تو 12 سنا ہوگا، طلبہ کے پیچھے بہت ہاتھ دھو کے پڑا ہوا، کیوں؟ یہ اللہ کو پانے کے راستے پر لگ رہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرماتا، کہا جاتا جس میں قصد اصلاح اخلاق نہ ہو وہ رسمی طالب علم ہے۔ حقیقی طالب علم کون ہے؟ جس میں قصد اصلاح اخلاق ہوں، تو ایسے وہ طالب علم ہے جس کے شیطان پیچھے پڑتا ہے۔ حقیقی طالب علم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پانے کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کے پیٹ میں مروڑا مارے، اسے تو بالکل ارزی ہو جاوے جو بھی اللہ کی طرف چلتا ہے۔ اسے یوں دیکھتا ہے ایک بھی اگر ٹھیک ہو گیا نا، پتہ ہوں کتنے کو ٹھیک کرے گا، اور میری ساری محنت خراب ہو جائے گی۔ میں نے تو دنیا بھر کی محنت کری ہے ایک مجمع پر، اور ان میں سے ایک بھی اگر تیار ہو گیا وہ میری ساری محنت پانی پھیر دے گا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے سنا تھا، ایک آدمی دیکھا ایک سو رہا پڑا ہوا، تو اس نے کہا کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ تجھے بھی سونے کی فرصت مل جا؟ کہا میرے چیلے چانٹے بہت ہو گئے، مجھے فکر نہیں رہی۔ سننے کے نہیں سن رہے؟ کیا سن رہے تم؟ بھائی دیکھ بھائی، توجہ کر لو بھائی، اخلاق کو ٹھیک کر رہو بھائی، پوری جد و جہد، پورا ایڑی چوٹے کا زور لگا دو، آنکھ بھی بچانی، کان بھی بچانے، ہاتھ بھی بچانے، دل کو بھی ٹھیک کرنا ہے، دل کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے ہاتھ پیر آنکھ کان سب کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں ایڑی چوٹے کے زور لگانے ہیں بالکل۔